اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدوی سماج کے تمام اسٹوڈنٹس کو خیر مقدم پیش کرتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور یہ وہ علم ہے کہ جو ان کے کامیابی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ آج کا جو درس کا کوڈ ہے وہ AB1 ہے، لکھ لیے گا تاکہ انشاءاللہ اٹینڈنس میں کوئی مشکل نہ آئے۔ AB1 بحث یہاں تک کہ پہنچی کہ خالق کائنات نے جب ہمیں اور آپ کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ایک قانون کو انبیاء کے ذریعے پیش کیا۔ یہ وہ قانون ہے کہ جس پر عمل کرنے کے بعد انسان کی دنیاوی زندگی یعنی اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اس پر عمل کرنے سے سعادت حاصل ہوگی، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت کی دنیا میں۔ اور آخرت کی دنیا وہ دنیا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ خدا نے یہ ایک موقع ہمیں دیا ہے 60 سال 50 سال 70 سال 80 سال 100 سال کہ ہم خود ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو انتخاب کریں کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنا ہے۔ اسی لیے چاہیے ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہیئر آفٹر ہمارے آخرت والی زندگی بھی کامیاب ہو اور اس دنیا کی بھی زندگی کامیاب ہو تو ہمیں دین کو فالو کرنا ہوگا۔ یعنی ایسا ہمارا دین نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم ایک بس عبادت کرنے اللہ کے پاس چلے جائیں، خدا کے پاس چلے جائیں، مسجد میں ہفتے میں ایک دن چلے جائیں اور عبادت کریں اور پورے ہفتے اللہ سے کوئی مطلبی نہ ہو۔ نہیں، اگر کامیاب زندگی بسر کرنا ہے تو عقل یہ کہتا ہے کہ ایک ایسے قانون کو تم فالو کرو کہ جو 100% اس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکیں۔ ہم اور آپ اگر اس دنیا میں جو رہتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے ہم قانون بناتے رہیں، چونکہ ہم علم نہیں رکھتے ہیں نہ دنیا کے بارے میں نہ اپنے بارے میں کہ ہم ہیں کون۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم جسم و روح سے بنے ہیں۔ ہم انسان کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں، یعنی اتنی مختلف چیزیں۔ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو جامع ہو ہر لحاظ سے، ہر ایک کے لیے، ہر اعتبار سے وہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاں کچھ لحاظ سے فائدہ ہو اور بہت سارے لحاظ سے نقصان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہم کچھ قانون بنا رہے ہیں، کل کچھ اور قانون بنا رہے ہیں، کل تک کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ کہہ رہے ہیں، تو جو ہماری یہاں کی بھی زندگی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے لوگ مرض میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ 40 سال کی ایج میں اکثر کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز کی پرابلمز، BP کی پرابلمز اور ادر جو ڈیزیز ہیں۔ اور 60 سال میں اگر کوئی مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں ایج ہو چکی تھی۔ کیا واقعاً 60 سال کی زندگی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو بہرحال شروعات ہے۔ حضرت نوح یہ فرمائیں گے اگر کوئی 50-60 سال میں چلا جائے کہ ارے تو ابھی تو شروعات، اتنے جلدی کیا تھی آنے کو۔ چونکہ خدا نے اس دنیا میں آنے کے بعد جب ہمیں خلق کیا، ہم یہاں آئے تو آنے کے بعد ہمیں مرنا نہیں، ہمیں زندگی بسر کرنا ہے اور صحیح زندگی بسر کرنا ہے۔ اور صحیح زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ایک بہترین قانون کی ضرورت ہے، ایک بہترین منشور کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اس دنیا کے لحاظ سے بھی اس کے اندر ایک بہترین قانون موجود ہوں۔ اسی لیے حقیقی دین وہ ہے، اور یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ جو ہماری جو ضرورتیں ہیں اس اعتبار سے حقیقی دین وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہر ضرورت کو پورا کرے۔ ہم نے آپ کو بتایا ہماری ایک انڈیویجول ضرورتیں ہیں، فردی ضرورتیں ہیں، اجتماعی ضرورتیں ہیں،
ہماری ایک اہم ضرورت ہے جو ہمارے عقائد سے، ہمارے افکار سے اس کا ربط ہوتا ہے. تو حقیقی دین وہ ہے کہ جو ہر اعتبار، ہر گوشے ہمارے زندگی کے کام آئے اور اس کے پاس ایک دستور ہو، قانون ہو. اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کو اب ایک بہترین زندگی بسر کرنا ہے تو ہمیں دین کے دروازے پہ آنا ہوگا. یعنی ہم جب چلیں تو دین سے پوچھیں کس انداز سے چلیں، ہم جب بیٹھیں تو دین سے پوچھیں کس انداز سے بیٹھیں، ہم جب سوئیں تو دین سے پوچھیں کب سوئیں، کہاں سوئیں، کس انداز سے سوئیں، ہم جب کھانا کھائیں، ہم جب پانی پئیں، اور دیگر چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں مفصل طریقے سے. یعنی ہمیں ایر غیروں کے دروازے پہ نہیں جانا ہے، ہمیں دین کے دروازے پہ آنا ہے، اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے. چونکہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے پاس دین ہے، جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے. ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم فالو کر رہے ہیں کسی اور کو اور محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کسی اور سے. جس سے محبت کر رہے ہیں، جو ہمارا محبوب ہے، ہمیں اس کے ہی رنگ میں رنگ جانا ہے. اور ہمارا دین اور حقیقی دین کے پاس تمام تعلیمات موجود ہیں، اس دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. خوب، آج کا جو ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے وہ پانی ہے. پانی کیا ہے؟ کیا پانی کے سلسلے سے بھی دین کے پاس تعلیمات موجود ہیں؟ عظیم تعلیمات موجود ہیں. یعنی اتنی آسان چیز، پانی تو آدمی جگ لیا گلاس میں ڈال کے پی لے گا، اس میں کیا تعلیمات موجود ہیں؟ نہیں، یہ دین ہمیں بتائے گا کہ کب پئیں، کون سا پانی پئیں، کس انداز سے پئیں اور کب نہ پئیں. یہ درس اور یہ لیسن ضرور وہ لوگ سنیں کہ جو لوگ لیور کے پرابلمز میں مبتلا ہیں. چونکہ لیور کی پرابلمز جو ہوتی ہے حکمت کے لحاظ سے زیادہ تر جو اس کا سبب اور ریزن جو ہوتا ہے وہ ہے پانی غلط طریقے سے پینا. انشاءاللہ روایتوں میں آپ کو ملے گا. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ لیور کی پرابلمز میں دور ہو جائے، یہاں تک بعض کھال کی بھی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں کہ جس کا سبب، جس کا ریزن خود لیور ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ہو جائے گا اگر آج کے درس کو وہ سنے گا، سمجھے گا اور عمل کرے گا. شروع کرتے ہیں. آپ لوگ ایک صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب، پہلی چیز جو پانی کے سلسلے سے بتائی گئی ہے، جو آپ نے اکثر یہ سنا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے بغیر شروع ہو وہ ابتر ہے. اسی لیے پانی پینے سے پہلے ہمیں بسم اللہ کہنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی جب ختم کر لیں تو ہمیں الحمدللہ کہنا ہے اور امام حسین کو سلام کرنا ہے، امام حسین کی پیاس کو یاد رکھنا ہے، ان کے قاتلین پر لعنت کرنا ہے. امام حسین وہ ہمارے امام ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا تھا کہ رسول خدا کے جانے کے بعد دین اسلام کو کتنا تبدیل کر دیا گیا، کتنا بدل دیا گیا. وہ رسول جو آئے تھے امیری و غریبی کو مٹائیں، یہ کہتے تھے کہ امیری غریبی کا کوئی معیار نہیں، اگر کوئی معیار ہے وہ تقوی ہے. پھر سے امیری غریبی کی بات چلنے لگی، فخر فروشی کی بات چلنے لگی. رسول آئے تھے کاخ نشین، کاخ جو بادشاہت کا نظام تھا وہ ختم کریں، لیکن رسول کے جانے کے بعد پھر بادشاہت جیسا نظام دائر ہو گیا. امام حسین نے قربانی دی تاکہ جو بھی تاریخ اسلام پر نظر ڈالے اس کو حق و حقانیت واضح ہو جائے. امام حسین نے کہا یہ وہ دین نہیں ہے جو ہمارے رسول خدا لے کر آئے تھے. اسی لیے ہمیں پانی پینے کے بعد ان کی پیاس کو یاد کرنا ہے،
السلام علیک یا ابا عبداللہ. اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ روایت میں ہے کہ ہمیں حسنات دیے جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا. خوب انسان کیا چاہتا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں؟ انسان چاہتا ہے کہ ایک بہترین ثواب حاصل کرے، بہترین درجات حاصل کرے. یہ بہترین موقع ہے. انسان دن بھر میں کتنی مرتبہ پانی پیتا ہے؟ جب پانی پیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب پانی پیے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس کے گناہ معاف ہوں گے جو انجانے میں کیے ہیں. اس کے نام اعمال میں حسنات لکھے جائیں گے، اس کے درجات میں اضافہ ہوگا. تو ایک بہترین موقع ہے. خوب، دوسری بات کہا کہ جب پانی پیو تو 3 سانسوں میں پیو. اذا شرب احدکم الماء وتنفس کان آمنا. اگر وہ 3 سانسوں سے پانی پیے گا وہ محفوظ ہو جائے گا بیماریوں سے. یعنی کیا 3 سانسوں سے؟ یعنی کیسے پیے؟ پھر چلتے ہیں دین کے دروازے پہ. رسول خدا فرماتے ہیں اذا اشتہیتم الماء فاشربوہ مصا. کہا کہ جب پانی پینا چاہو تو دھیرے دھیرے پانی پیو. یعنی کس طریقے سے نہ پئیں؟ دھیرے دھیرے پئیں. یعنی کیسے نہ پئیں؟ پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہا علی علیہ السلام عن العبۃ الواحدۃ فی الشرب فقال 3 او 2. یعنی کہ ایک سانس سے پانی مت پیو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ گلاس میں ہم نے پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس ہم نے پی لیا. اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے اگر ایک سانس میں پانی پی لیا تو کیا ہوگا؟ پھر روایت سنیے فَإِنَّهُ يُوجَدُ مِنْهُ الْكُبَادُ. اگر ہم ایک سانس میں پانی پئیں گے تو ہمارے لیور کو نقصان پہنچے گا. البتہ اس کے ریزنز بھی اور حکمت بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہم نہیں بتا رہے ہیں، چونکہ پھر بحث بہت تفصیلی ہو جائے گی، حکمت کے اصطلاحات بتانے پڑیں گے، وہ سمجھانے پڑیں گے. آپ ہی سمجھ لیے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک سانس میں پانی پیو تو تمہارا لیور خراب ہو جائے گا، بس امام نے کہہ دیا، ہم نے سمعن و طاعتا کہہ دیا اور ہم عمل کرنے لگے. خوب، رات میں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے ہے؟ امام یہ فرماتے ہیں، ہم دین سے پوچھیں گے، امام سے پوچھیں گے. یہ چیز آج کے بعد اصلاً آپ لوگ یہ سیکھ جائیے اور سیکھ لیے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو کرنا ہو، کوئی ذہن میں آپ کے سوال آئے تو آپ کو یہ کہنا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم دین کے پاس جائیں گے اور دین سے پوچھیں گے. خوب، روایت میں آیا ہے کہ رات میں انسان کو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے ہے. خوب، یعنی اگر ہم رات کو کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ روایت سنیے شرب الماء من قیام باللیل یورث الماء الاسفر. اگر کوئی شام کے وقت کھڑے ہو کر پانی پیے گا تو اس کا لیور جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا. خوب، یا امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے فَإِنَّهُ يُورِثُ الدَّاءَ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ. بہت سخت روایت ہے کہ اگر کوئی شام کے وقت کھڑے ہو کر پانی پیے گا تو ایک ایسے بیماری میں مبتلا ہوگا جس کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ پروردگار شفا دے. خوب، آپ دیکھیے واقعاً اکثر لوگ جو لیور کے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیور زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے ان کا علاج، اور آج کل اکثر لوگ اس بیماریوں میں مبتلا ہیں. یہ رسول خدا سے ایک اور روایت ہے کہ 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے. اس میں سے ایک چیز یہی ہے کہ شام کے وقت کھڑے ہو کر پانی پینا.
خوب جب روایت میں کہ یعنی انسان جلدی بوڑھا ہوگا، یعنی کیا؟ یعنی انسان وہ جو ایکٹیویٹی جوانی کے عالم میں کر سکتا ہے وہ نہیں کر پائے گا. ہو سکتا ہے وہ جسم اس کا جوان ہو، اس کی ایج 30 سال ہو، لیکن چونکہ اس نے اتنا اپنے بدن کو خراب کر دیا ہے تو وہ جو جوان انسان کر سکتا ہے، وہ عبادتیں کر سکتا ہے، زندگی میں وہ محنت جو وہ مشقتیں اٹھا سکتا ہے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، وہ نہ اٹھا سکے، سست ہو جائے. خوب دن میں کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے کہ بیٹھ کر پانی پیئیں؟ روایت میں بیٹھ کر پانی پینے کو منع نہیں کیا ہے دن میں، لیکن کہا ہے کہ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو کھڑے ہو کر پانی پیو دن کے وقت. رات میں بیٹھ کر پانی پئیں اور کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں، یہ روایت میں ہے. دن کے سلسلے سے یہ منع نہیں کیا کہ بیٹھ کر مت پیو، لیکن کہا ہے کہ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو کھڑے ہو کر پانی پیو. خوب روایت سنیے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام: شرب الماء من قیام بالنہار یمرئ الطعام. یا رسول خدا سے اشرب الماء قائما اقوى لك اصح. یا اگلی روایت: شرب الماء من قیام بالنہار ادر للعرق اقوى للبدن. یعنی کھانے کے لیے مفید ہے، یعنی وہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے اس کے ہضم کے لیے مفید ہے، ہمارے بدن کے لیے مفید ہے، ہمیں اس سے قوت ملے گی. خوب واضح ہے. اب اگر تینوں چیزوں کو ترتیب سے دیکھیے تو جب ہمارا کھانا صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے گا تو اس سے جو قوت ہمیں ملی ہے وہ بھی ملے گی، ہمارا بدن بھی صحیح ہو جائے گا. تو دن میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے بدن کی سلامتی، کھانا کے ہضم ہونے کا سبب بنے گا اور ہمیں قوت ملے گی، ہمیں ہمارے بدن کو طاقت ملے گی. اور ایک اور بات، ادر للعرق، یعنی کیا؟ یعنی اگر ہم دن میں کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے تو یہ سبب بنے گا کہ ہمارے جسم سے پسینے آئے، پسینے کا سبب بنے گا. خوب پسینہ ایک اچھی چیز ہے، چونکہ پسینے کے ذریعے انسان کی جو خراب چیزیں باڈی میں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. چونکہ اب بہر یہ ٹاپک ہمارا نہیں، ہماری جو کھال ہے بہت چھوٹے چھوٹے، اس میں ایک سوراخ ہے، راستے ہیں کہ جو خراب چیزوں کو پسینے کے ذریعے یہ باڈی باہر پھینکتا ہے. ہم اگر دن میں کھڑے ہو کر پانی پئیں گے تو پسینے کا سبب بنے گا، اور پسینے ہمارے جسم کے لیے مفید ہے، پھر وہی ہمارے بدن صحیح رہے گا، سلامت رہے گا. خوب اگلی بات، پانی کے سلسلے سے کون سا پانی پئیں جو ہمارے بدن کے لیے مفید ہو؟ کہا گنگنا پانی، جسے آب فاتر بولتے ہیں، یہ ہمارے باڈی کے لیے بے حد مفید ہے. آج کے ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، بے حد مفید ہے. الصالحان، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: الصالحان الرمان والماء الفاتر. دو ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک انار ہے، میٹھا انار، اور دوسرا گنگنا پانی. خوب گنگنا پانی یعنی کیا؟ گنگنا پانی یعنی یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ گیس کھولتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں اور جیسے ہی گنگنا ہو جاتا ہے بند کر کے پی لیتے ہیں. نہیں، آب فاتر اسے بولتے ہیں کہ اس پانی کو ایک مرتبہ جوش کیا، جیسے ہی وہ جوش آنے لگا ہم نے گیس بند کر دی. یعنی جوش نہیں ہونے دیا، جیسے ہی جوش آنے لگا ہم نے گیس بند کر دی. اب جب اس کی گرماہٹ ختم ہو جائے گی اور گنگنا پانی میں تبدیل ہو جائے گا، اب یہ پانی کو آب فاتر بولتے ہیں اور یہ بدن کے لیے بے حد مفید ہے. اب آپ فائدے اس کے دیکھیے، اس کے فائدے روایتوں میں بہت 4 فائدے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں معدے کو یعنی اسٹمک کو ریفریش کر دے گا، واش کر دے گا، رینیو کر دے گا، ہمارے لیور کو رینیو کر دے گا، واش کر دے گا، دانتوں کی مضبوطی کا سبب بنے گا، ہمارے دہن کو، ہمارے منہ کو خوشبو کر دے گا. بعض لوگوں کے دہن سے آپ نے دیکھا ہوگا اچھی اسمیل نہیں آتی ہے. خوب یہ خود اس کا ایک علاج ہے. کیوں؟ اب آپ اس کا بھی ربط ہے. اب ہم چونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اکثر جو منہ سے
یعنی خراب اسمیل جو آتی ہے وہ اس کا جو واسطہ ہوتا ہے وہ معدے سے ہوتا ہے. جب معدہ ریفریش ہو جائے گا, رینیو ہو جائے گا, معدے کو واش کر دے گا گنگنا پانی, خوب بتبع کیا ہوگا, منہ سے بھی جو خراب اسمیل آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی. خوب اب ہمیں اگر جو پانی اگر استعمال کرنا ہے مخصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو لیور کی پرابلمز میں مبتلا ہیں کسی بھی طریقے سے, یعنی ہمارے پاس, ہم لوگوں کے پاس اگر کوئی بیمار آتا ہے جو لیور کی پرابلمز میں مبتلا ہوتا ہے, اگر ہم اسے دوا نہیں پہنچا پاتے ہیں تو اس سے یہی کہتے ہیں کہ آپ آب فاتر پیئے, گنگنا پانی پیئے, تو یہ آپ کے لیے مفید ہے. انشاءاللہ 40 دن اگر ایسا آپ کریے گا آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ اچھائی کی طرف, سلامتی کی طرف جا رہے ہیں. کب پانی پینا چاہیے ہے؟ اب یہ روایت سے پوچھتے ہیں. روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارا دل چاہے اس وقت تمہیں پانی پینا چاہیے ہے. اسی لیے زیادہ پانی پینے سے منع کیا گیا ہے. لا تکثر من شرب الماء فإنه مادة لكل داء. ایسا نہیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی, ہر کسی کے گھر جب جاتا ہے مہمانی, ایک گلاس پانی رکھ دیا, انسان کا دل نہیں چاہتا لیکن پیتا ہے. پروردگار متعال نے ہمارے باڈی کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود اس خواہش کو اظہار کر دیتا ہے پیاس کی صورت میں. اسی لیے کہا ہے کہ زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے ہے, یعنی جب تمہیں دل چاہے تب پانی پینا چاہیے. کلو واشربوا ولا تسرفوا. خوب اسراف ایک طریقے کا یہ بھی ہے کہ آدمی زبردستی زیادہ پانی پی رہا ہے. البتہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ صحیح ہیں, سالم ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ڈیزیز کی وجہ سے, ان سے یہ کہا جائے گا کہ نہیں آپ کو زیادہ پانی پینا چاہیے. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, نارمل انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کسی بھی پرابلمز میں مبتلا, کسی بھی ڈیزیز میں, کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہو رہی ہے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے لا تکثر من شرب الماء فإنه مادة لكل داء. ٹھیک ہے. خوب گرم پانی بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے ہے. رسول خدا سے روایت ہے انہو نہا ان شرب الحمیم. گرم پانی انسان کو نہیں پینا چاہیے کہ ایسا پانی کہ منہ میں ادھر سے ادھر کرے اس کی گرماہٹ کی وجہ سے. خوب اب جو پانی کہا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پانی کی بات ہو رہی, نہیں, چائے گرم چائے, ارے مولانا صاحب لے لیے گرم بالکل چائے ہے, نہیں, گرم چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے ہے. کھانے کے بیچ میں پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے, آپ بتائیے. آپ لوگوں نے کچھ شاید جواب دیا ہو, حتماً یہی جواب ہوگا, ہمیں کیا پتا, ہم دین سے جا کے پوچھیں گے, اہل بیت سے جا کے پوچھیں گے. خوب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من ارادہ, جو ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے معدہ یعنی اسٹمک کو پریشان نہ کرے تو فلا, لا یعنی جب لا روایت میں آتا ہے یعنی منع کیا جا رہا ہے کہ پانی علی طعام ہی نہ پیے. فلا یشرب, پانی نہ پیے علی طعام ہی یعنی کھانے کے بیچ میں. خوب اگر ہم ایسا کریں گے یعنی کھانے کے بیچ میں کیا پانی پیئیں گے تو ضعف معدتو, اس کا معدہ کمزور ہو جائے گا. اس کی تحلیل اس طریقے سے کری جا سکتی ہے کہ معدے کو وہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسے ہضم کرنے کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم پانی ہی مستقل پیئیں گے کھانے, اس کی حرارت کو ہم کم کر دیں گے, حرارت کو کم کر دیں گے, اس کو پھر سے حرارت لانے کے لیے محنت کرنی ہوگی تاکہ اس کھانے کو ہضم کرے. تو جب ہم معدہ جو ایک حرارت کے ذریعے اس کھانے کو ہضم کر رہا ہے, کھانے کے بیچ میں ہم پانی پی رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کمزور کر دے رہے ہیں. اسی لیے روایت یہ کہہ رہی ہے اس طریقے سے معدہ کمزور ہو جائے گا. اور دوسری بات, اگر ہم کھانے کے بیچ میں پانی پیئیں گے تو لم تأخذ العروق قوت الطعام, کھانے کی جو قوت ہے, جو انرجی ہے, وہ بدن کو نہیں پہنچے گی چونکہ صحیح طریقے سے ہضم ہی نہیں ہوا ہے وہ کھانا. ٹھیک ہے. تو کھانے کے بیچ میں پانی
نہیں پینا چاہیے ہے. گوشت کے بعد جب انسان کوئی گوشت کا آئٹم استعمال کرتا ہے، مرغا، مچھلی، تو اس کے بعد بھی پانی نہیں پینا چاہیے ہے. ٹھیک ہے. البتہ جو آج کل کے مرغے ہیں وہ تو ویسے بھی نہیں یوز کرنا چاہیے ہے، چونکہ ہارمون کے ذریعے انہیں بڑا کیا جاتا ہے. اور مچھلی کے بعد اگر کبھی بھی، اب چونکہ بات آ گئی ہے، کبھی بھی جب مچھلی استعمال کریے تو اس کے بعد ضرور خرما استعمال کریے. روایت میں یہ ہے کہ مچھلی کو رات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی رات کے کھانے میں. لیکن اگر کسی نے استعمال کر لیا تو خرما اس کے بعد، یعنی کھجور اس کے بعد ضرور استعمال کرے. تو گوشت کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. اب آپ بتائیے، واقعا ہم لوگ جب کوئی روسٹڈ کھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ضرور کوئی پانی والی چیز استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے بدن کے لیے مفید نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40 سال 50 سال میں ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور اس دنیا سے چل بستے ہیں. خوب. چکنائی کے بعد بھی پانی نہیں پینا چاہیے ہے. اب دیکھیے روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی چکنائی کے بعد پانی پیے گا، الشرب، رسول خدا فرماتے الشرب علی اثر الدسم داء فی البطن. چکنائی کے بعد پانی پینا سبب بنتا ہے وہ پیٹ کی پرابلمز میں مبتلا ہو جائے. اب خدا کی قسم آپ بتائیے کہ کیا واقعاً آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے زیادہ تر لوگ پیٹ کی پرابلمز میں مبتلا نہیں ہیں؟ مبتلا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر جو ہمارے کھانے ہیں وہ کیا ہے؟ چکنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ضرور ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. اور اگلی روایت دیکھیے بہت سخت ہے، جو رسول خدا فرماتے ہیں کہ چکنائی کے بعد اگر ہم پانی پیئیں گے تو یحیج الداء، جو بیماریاں خاموش ہیں ہمارے جسم میں، جو وائرس خاموش ہیں، وہ ابھر جائیں گے، وہ بیماریاں ابھرنے لگیں گی، جاگ جائیں گی. تو چکنائی کے بعد بھی پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے ہے. خوب. اب آپ بتائیے، اگر ہم اس طریقے سے زندگی بسر کریں گے تو کیا ایک بہترین زندگی نہیں ہوگی؟ اہل بیت اور دین ہمارا یہی چاہ رہا ہے کہ ہم ایک بہترین زندگی بسر کریں، ایک سالم زندگی بسر کریں. چونکہ جب ہمارا جسم بیمار ہوگا تو کیا ہے؟ ہم عبادتوں میں اس طریقے سے مشغول نہیں ہو پائیں گے جس طریقے سے ہونا چاہیے. جب انسان بیمار ہوتا ہے نماز شب کا اس کا دل چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے. خوب. اگلی بات جو ہے، پانی پہ پھونک کر اس پانی کو نہیں پینا چاہیے، یعنی پانی پہ پھونکنا نہیں چاہیے ہے. پانی پھر ہم کہہ رہے ہیں اب چائے ہے، چائے پہ پھونک کر کے ہم چائے پی رہے ہیں، بچے کو پلا رہے ہیں کوئی گرم چیز، پھونکنا نہیں چاہیے ہے. لا يتنفس في الاناء اذا شرب، یعنی کیا؟ یعنی پانی کو پھونک کر مت پیو، پھونکو مت، سانس نہ لو. خوب. اب جب انسان پانی پی رہا ہے، اب سانس اسے لینا ہے تو کیا کرے؟ ایسے ہی لے، مثال کے طور پر. کہا نہیں، یہ بھی روایت بتا رہی ہے. دیکھیں کتنی دقیق روایت ہے، تمام چیزیں بتائی ہیں. کہا اگر پانی پینے کے بیچ میں تمہیں سانس لینا ہو تو تم اس گلاس کو اپنے دہن سے دور کر دو. دیکھیے، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ أَبْعَدَ الْإِنَاءِ، دور کر دو اس گلاس کو، أَنْ فِيهِ حَتَّى يَتَنَفَّسَ، تب تم سانس لے لو. خوب. اگلی بات، ٹھنڈا پانی مٹھائی کے بعد یوز نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ایک میٹھا اور ایک گلاس پانی اسے دیا جاتا ہے. روایت میں منع ہے کہ مٹھاس کے بعد پانی پینا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمارے دانت کی جو بیماریاں ہیں وہ لگ سکتی ہیں، ہمارے دانت خراب ہو سکتے ہیں. اگلی بات، گرم چیز کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا چاہیے. گرم کھانے کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا کول کیا نام ہے، کولڈ ڈرنک پی رہا ہے انسان. یہ بھی دانت کی جو پرابلمز ہیں وہ انسان کو لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ گنگنا پانی باڈی کے لیے مفید ہے. ہوپ. گرم پانی بالکل
منع کیا گیا ہے وہ نقصان دہ ہے. دو پانی کی کیٹیگریز میں دو پانی بچے, ایک کول پانی, ایک چل پانی. چل پانی بھی نقصان دہ ہے ہمارے باڈی کے لیے, لیکن کول پانی کہا گیا ہے انسان پی سکتا ہے. کب؟ جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ کھانا اسے ہضم نہیں ہوا ہے. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے انسان کھانا کھایا ہے, لگتا ہے کہ کھانا ابھی باقی ہے, تو روایت میں ہے کہ کول پانی, جو گھڑے کا جو پانی ہوتا ہے اس ٹائپ کا, کہا ہے کہ وہ پانی اگر استعمال کریں گے یذہب الفضلہ التی علی رأس المعدہ, وہ کھانا کہ جو معدے پہ پھنسا ہوا ہے, نہیں ہضم ہو رہا ہے, یہ کول پانی اسے ہضم کر دے گا. یا مثال کے طور پر یہ اگلی روایت جو ہے یہضم الطعام, طعام کو ہضم کر دے گا. ٹھیک ہے, خوب. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں تک کہ بات جو چل رہی ہے وہ پانی کی چل رہی ہے کہ پانی میں کتنے اعلیٰ تعالیم پیش کیے گئے ہیں کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد انسان ہمیشہ صحیح اور سالم رہے گا. اور جب صحیح اور سالم رہے گا تو ایک بہترین زندگی بسر کرے گا. اب ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے, افطار کا وقت ہے. خوب, اب یہ بھی تو ہمیں پوچھنا ہے کہ افطار میں ہم کیا کھائیں, کیا پئیں؟ آپ بتائیے, کیا کھائیں, کیا پئیں؟ سوچ لیا آپ نے؟ آپ لوگ کوئی کہہ رہا ہوگا پھلکی, تلی ہوئی پھلکی, پاپڑ. نہیں, ہم دین سے آ کر پوچھیں گے کہ ہمیں کیا استعمال کرنا ہے, سحر میں کیا استعمال کرنا ہے, افطار کے وقت کیا استعمال کرنا ہے. چونکہ یہ جو روزہ ہے یہ ایک طریقے کا علاج ہے, یہ ایک طریقے کا علاج ہوتا ہے بدن کے لیے. بھوک ایک طریقے کا علاج ہے. خوب, افطار کے وقت 3 چیزیں ہمارے دسترخوان میں ہونے چاہیے: نمک, کھجور یا شہد, اور گنگنا پانی. یہ 3 چیزیں افطار کے وقت ہونے چاہیے. افطار کے وقت انسان کو پاپڑ سے یا تلی ہوئی پھلکی سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے ہے, چونکہ اگر ایسا کرے گا تو پھر وہ نقصانات اٹھائے گا. لیکن اگر ہم دین کے تعلیمات پہ چلیں گے, جیسے یہی میں نے بتایا, نمک, گنگنا پانی کے آپ دیکھ رہے تھے کتنے فائدے ہیں, اور کھجور میں طاقت بہت ہوتی ہے, تو انسان اس رمضان سے بھی فائدہ تو ضرور اٹھائے گا, روحانی فائدے, جسمانی بھی فائدے وہ اٹھائے گا. انشاءاللہ کہ یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئیں یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں, اور اس پر عمل کرنے کے بعد آپ ایک سالم اور سلامتی والی زندگی بسر کریں. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں, لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے وہ سب باتیں آپ کو میں نے نہیں بتائی. جیسے مثال ذہن میں آ گئی یہ بات, مثال کے طور پر گلاس کا پانی جب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو گلاس کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے, تو کہا اس سمت سے پانی مت پیو جس سمت سے وہ گلاس ٹوٹا ہوا ہے. خوب, آپ بتائیے, یعنی اتنی دقیق چیز بتائی گئی ہے. خوب, انشاءاللہ تمام اپنے اساتید کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماہ مبارک رمضان سے ایک بہترین طریقے سے استفادہ کریے گا. یہ وہ فرصت ہے کہ اب اگلے سال پھر سے انسان کو ملے گی, پتہ نہیں جب تک کہ زندہ ہیں, مر گئے ہیں. انشاءاللہ آپ سب, ہم سب انشاءاللہ زندہ رہیں اور سالیان سال ماہ رمضان کو درک کر سکیں, اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن جو ابھی آپ کو فرصت ملی ہے اس کو بنحو احسن استفادہ کریے. کب یہ رمضان آیا اور کب یہ رمضان ختم ہوا انسان کو پتہ نہیں لگے گا, تو اپنے لمحے سے استفادہ کریے, قرآن کی تلاوت کریے, علم دین حاصل کرتے رہیے. اب اگر کوئی بھی سوال مہدوی سماج کے کلاسز کے سلسلے سے جو اساتید نے باتیں بتائی ہیں اگر آپ کو ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا, ان تمام سوالوں کے جواب آپ تک پہنچ جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.